سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ انسان ہر وقت یہ تصور اپنے دل کے اوپر قائم رکھے، اعتقاد اور یقین رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین، اس سے بہتر عمل اور طریقہ کس بندے کا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے چہرے کو، جو اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ نیکی بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ احسان کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان اپنے دل کے اوپر اس بات کو، اس کیفیت کو طاری رکھے کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات میرے تمام خفیہ اور وہ ہڈن معاملات کہ جن کو میں خفیہ طور پہ کر رہا ہوں اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو بند کمروں یا اندھیر سے اندھیر نگریوں کے بھی حالات کو جانتا ہے تو کون؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم 7ویں پارے میں سورہ الانعام میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا، اس زمین پر، اس زمین کے جنگلات پر، اور اگر اسے میں عام زبان میں اگر کہوں تو یہ ہے کہ گھنے جنگلوں میں، دھندلکوں کی راتوں میں اگر خشک ہو کہ کسی درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی ہے تو وہ جب گرتا ہے تو اس کا علم میرے اللہ کی ذات کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ذات اتنی علیم و خبیر ہے، ایسی صاحب دسترس، صاحب قدرت، صاحب علم ذات ہے کہ میرا کوئی ایک لمحہ بھی اس اللہ کی ذات کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آئے جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ بَيَاضُ الثِّيَابِ، ایسا شخص آیا کہ جس کے بال نہایت سیاہ رنگ کے، کپڑے بہت سفید اجلے ہوئے دھلے ہوئے، وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، اور اس کے اوپر اثر کا کوئی نام و نشان سفر کا نظر نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ سفر کر گیا ہے۔ انسان سفر کرے تو کپڑوں پہ دھول مٹی آ جاتی ہے، چہرہ غبار آلود ہو جاتا ہے۔ تو آنے والے نے مختلف سوالات کیے، تو جب بات کی احسان کی، میں نے جیسے عرض کیا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان کیا ہے؟ کہ اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں پیوست رکھنا، قائم رکھنا کہ میری کوئی بھی حرکت اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ یہ سوال کرتا، نبی علیہ السلام جواب دیتے تو کہتا جی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا یہ کیسا شخص ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، نبی کریم کے جواب دینے کے اوپر تائید بھی خود کرتا ہے۔ تائید تو بندہ تبھی کرتا ہے نا جب بندے کو کسی بات کا علم ہوتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر تائید کیسی؟ سوال بھی خود کرتا ہے، تائید بھی خود کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ایک تو احسان حسن سلوک سے ہے، اور ایک احسان کی تعریف اس حدیث میں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اس تصور کو قائم رکھ کہ تو اس حال میں عبادت کر کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ تصور اپنے دل کے اوپر نہیں رکھ سکتا تو اس تصور کو تو کم از کم بہرحال لازم رکھ کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا دیکھنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ، اس کا دیدار اور اس کا تصور نہیں کر سکتی، اور وہ سب دیکھنے والوں کو پوری طرح ادراک رکھتا ہے، ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، وہ ایسا دیکھنے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے اور اخلاص والا بھی ہو،
بس اس نے اللہ کے مضبوط رستے کو تھام لیا، اللہ کے مضبوط احکام کو تھام لیا. اور اللہ اسی ایک اور آیت میں پھر یہ بات دعوت دیتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ایک ایک تمہارے عمل کو جاننے والا اور اس کی خبر رکھنے والا. اور خبر پھر کس حالت میں، کس کیفیت میں؟ کیا ہم اللہ کے علم سے باہر ہیں؟ کسی وقت تو ہو سکتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. اللہ فرماتے ہیں اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن پڑھتے ہو یا کوئی عمل کرتے ہو، تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیسا خوش بخت ہے وہ انسان، آپ خوش بخت ہیں. یہ میری سعادت ہے کہ میں قرآن پڑھوں، آپ قرآن پڑھیں اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کا رب آپ کو اپنے علم میں رکھے ہوئے. ہم قرآن پڑھیں اور ہمارا رب ہمارا قرآن سنتے ہوئے ہمیں دیکھے کہ میرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں کس حالت میں رہوں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی نصیحت کی جو نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا کرتے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں پہ رہے اللہ سے ڈر کے رہے، اور جہاں پہ تو رہے اس تصور کو قائم رکھ کے اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہے. یعنی ہمیں نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے بنیادی تصور، بنیادی چیز یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے.